اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ مومنین جانتے ہیں، ایام غم ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اس وقت شہر مقدس کربلا میں حرم کریم کربلا سے تھوڑی دوری پہ باب قبلہ حرم امام حسین علیہ السلام پہ موجود ہیں، اور اس وقت ابھی جو ہے ہم ایک موقف میں کھڑے ہیں جہاں زائرین کی خدمت کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو اس موقف کے مدیر ہیں ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خدمت کا ان کا مقصد کیا ہے اور اس کی بدلے میں وہ امام حسین علیہ السلام سے کیا جزا چاہتے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے ہیں زائرین کی خدمت میں؟ چلیں ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور جتنے بھی اس قسم کے سوال ہیں جو یقیناً آپ مومنین کے اذہان میں بھی ہوں گے تو ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صحتكم ان شاء الله. الله يحفظكم. الله يخليك. اولا شنو اسمكم؟ الحاج باسم مجاهد، خادم لخدام الزوار الامام الحسين. من کربلا انتم؟ ان شاء الله من کربلا بخدمتكم. ابھی اس وقت ہم حاج باسم کے ساتھ موجود ہیں جو کہ شہر مقدس سے کربلا سے بلانگ کرتے ہیں، تو جو ہمارے سوال ہیں وہ انہی سے جو ہے ہم پوچھتے ہیں۔ کم سنہ صار لكم تقریباً فی حائف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح كلامنا وهو عزاء الى مولانا صاحب العصر والزمان بمصاب جده ابي عبد الله الحسين وشهر الحزن، وقال الامام وكما نعزي جميع المراجع العظام في هذا المصاب. الهيئة صار عمرها 70 سنة، قبل كانوا يطبخون على النهار وانتقلت إلى محافظات وإلى لها أقطاب في العالم، يعني تقريبا أكثر من 25 مكان عندها فرع في كربلاء، إيران، سوريا، تركيا، ألمانيا، لندن، فإلها فروع هاي الهيئة وأصلها من كربلاء. ان سے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو تقریباً کتنے سال ہو گئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہی مواقف کا اہتمام کرتے ہوئے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہمیں 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہی مواقف کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ پہلے جو ہمارا موقف ہے تھوڑا حرم سے دوری پہ لگایا جاتا تھا، ابھی ہم حرم کے قریب یہ موقف لگا رہے ہیں، اور اس وقت جو ان کی حیت ہے اس کی 25 سے زیادہ جو ہے وہ فرع ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کام کر رہی ہیں۔ صرف شہر مقدس سے کربلا میں نہیں، عراق کے مختلف شہروں میں زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں، اور صرف عراق میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں، ہالینڈ میں، امریکہ میں ان کی جو یہ حیت ہے وہ زائرین کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی خدمت میں اسی طرح جو ہے وہ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ثانی، انتم ماذا تريدون مقابل هذه الخدمة؟ شنو غاية هذه الخدمة عن الإمام الحسين؟ احنا الإمامية الاثنا عشرية في حب أهل البيت سلام الله عليه دائبون، ولكن قتلوا الإمام الحسين وقتلناهم بحبنا وعشقنا للإمام الحسين، وهذه رسالة العالم. احنا عاشقون الإمام الحسين ونوصل رسالة مهما فعلوا ومهما أرادوا من هذه الخدمة لن يطمسوا راية آل محمد فإنها مرفوعة، فأبى الله لنا الذلة والعزة إلا لأهل البيت صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالتنا للعالم كله، وإن شاء الله نكون في خدمة زوار العالم ونوصل رسالة الإمام الحسين للعالم. ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ جو زائرین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ نے اہتمام کیا ہے، اس خدمت کے بدلے میں آپ امام حسین علیہ السلام سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہم عشاق حسین ابن علی ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں، تو ایک عاشق کو عوض میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ اپنے معشوق کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کر رہے ہیں، اور میں پورے عالم اسلامی کو یہی پیغام دینا چاہوں گا جو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم چونکہ امام حسین علیہ السلام کے عاشق ہیں، ہم صرف اور صرف ابی عبداللہ الحسین کی خاطر کام کر رہے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس خدمت کے بدلے میں ہمیں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب ہوگی۔ شکراً جزیلا، شرفكم ان شاء الله، ونسال الله عز وجل ان يتقبل من الجميع بحق صاحب هذا الزمان سلام الله عليه وهو ولي نعمتنا وبشفاعة جده الامام الحسين. سؤال العفو، الناس الذين ما يجيئون لزيارة العاشوراء حاليا ماذا تحب ان تقول لهم؟ يعني اوصل رسالة للعالم، هذه كربلاء مدرسة للعالم في حب الشعائر ومركز الشعائر للعالم. الناس نظرتها للشعائر وموكب للشعائر هو كربلاء رمز، فالإمام الحسين صلوات الله عليه ما استقام الدين إلا بقتله ورفع راية الحق، فالإمام الحسين له معشوقين ومحبين
وحاب نوصل رسالة للعالم بأن هذه المدرسة مدرسة أفضل مدارس توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. فنكون إن شاء الله يهدي القوم ويكونون في خدمة الإمام الحسين. ونشكر جميع الأخوة على هذا البرنامج العزيز. سوال یہ ہے کہ جو مومنین عاشور کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا جو بھی یہ عاشور، کربلا، امام حسین علیہ السلام یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک فکر ہے، اور پروردگار عالم سب سے پہلے اسی مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو، اسی مدرسے کے طلاب کو، امام حسین علیہ السلام سے ہی تعلق رکھنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو جو مومنین عاشور کے لیے کربلا نہیں آ سکے، اگر وہ آ سکتے تھے اور نہیں آ سکے، تو ان سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام ایک فکر کا نام ہے، ایک مدرسے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور آئیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے، والسلام یا علیہ السلام۔ السلام عليكم السلام ورحمة الله. اولا شنو اسمكم حاجنا منين انتم؟ أبو أمير الكناني من محافظة كربلاء. امیر کنانی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کربلا المقدسہ سے، اور انہوں نے ایک موقف لگا رکھا ہے زائرین کی خدمت کے لیے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس موقف کا مقصد کیا ہے، زائرین کی جو خدمت کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ حجنا انتم تسوون موقف ماي يوزعون ماي انتم للزوار. يعني احنا بداية من ليلة 1 محرم تبديل الرايات، فكل المواقف في مدينة كربلاء إضافة إلى المحافظات، فنستقبل شهر محرم مثل ما تشوف، يعني نقدم الماء، الشاي، الطعام، كل ما يحتاجه الزائر، وهذه تبقى مستمرة من 1 محرم إلى وفاة الرسول، يعني من بعد صفر. فطيلة هذه الفترة الطبخ، من مأكل، من مشرب، من منام، كل ما يحتاج الزائر فإحنا نكون بخدمته ونهيئ له هذه الأمور كلها. ابھی اس وقت جو ہے اس موقع پہ صرف پانی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ اس موقع پہ ابھی آپ پانی تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ صرف پانی نہیں، ہر وہ چیز جو زائر کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کا مطلب صبح میں ہم ناشتہ زائرین میں تقسیم کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اسی طرح ہر وہ چیز جو زائرین کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہم جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ موقف جو ہے وہ 1-2 دن کے لیے نہیں لگایا گیا، بلکہ ماہ محرم کے آغاز سے ماہ سفر میں استشہاد پیغمبر تک، یعنی رسول اکرم کی شہادت تک اسی طرح یہ موقف جو ہے زائرین کی خدمت میں جاری و ساری رہتا ہے۔ جو بھی باہر سے آنے والے زائرین ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور اسی طرح ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ شنو غایت هذه الخدمة؟ ماذا تريدون عوضا هذه الخدمة عن الإمام الحسين؟ لمرضاة وجه الله سبحانه وتعالى، والدافع الثاني له هو إحياء شعيرة الإمام الحسين. فهذا إحياء شعائر الإمام الحسين هي بقاء الوجود. فشوف العملية متكاملة، يعني متكاملة، ناس تطبخ، ناس تأوي زوار منام، ناس مأكل، ناس مشرب، طبابة، دعم لوجستي. فشوف القضية كلها متكاملة، والدعم يعني دعم من الأهالي، من الإمكانية اللي تشتغل بها الناس، إمكانية خاصة من جيوبها الخاصة، يعني مو دعم من دولة أو كذا، إضافة إلى الصرفيات اللي جاي تنصرف بالمواكب الحسينية وبالهيئات، فميزانيتها يعني تعبر ميزانيات دول، وهذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الإمام. ہمارا سوال یہ تھا کہ ابھی جو آپ نے اتنا اہتمام کیا ہوا ہے اس خدمت کے عوض میں آپ امام حسین علیہ السلام سے کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم رضائے پروردگار چاہتے ہیں، ثانیاً ہمارا مقصد جو ہے اس خدمت حسین ابن علی سے، زائرین کی خدمت سے شاعر حسینی کو زندہ رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں صرف پانی تقسیم نہیں کیا جا رہا، ہر قسم کی سہولت زائرین کے لیے موجود ہے۔ کوئی اگر مریض ہے تو اس کے لیے ساتھ میں باقاعدہ جو ہے اس کے علاج کے لیے جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک شہر نہیں ہے بلکہ ایام عاشورہ میں ایک پوری دنیا ہے حسین ابن علی کی بارگاہ میں۔
تو صرف عراق سے آنے والے زائرین کے لیے اہتمام نہیں، پوری دنیا سے آنے والے جو زائرین ہیں ان کے لیے ہر قسم کا اہتمام کیا گیا ہے، صرف شاعر حسینی کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ لوگ جب آئیں دیکھیں کہ آخر حسین چیز کیا ہے کہ جس کے نام پہ سب کچھ لوٹایا جا رہا ہے، جس کے نام پہ اتنی زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمارا مقصد شاعر حسینی کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ سب کچھ پروردگار کی توفیق سے اور حسین ابن علی کی دی ہوئی توفیقات سے ہے۔ بالأخير الناس اللي ما يجيون لأيام عاشوراء لزيارة كربلاء ماذا تريد تقول لهم؟ احنا يعني دائما نقول، يعني مو أنا يعني أتكلم وياك باسمي وباسم كل العراقيين، ما أختصر على محافظة كربلاء، كل المحافظات تقيم الشعائر، كل من بمحافظته يعني كل محافظات العراق تقيم هذه الشعائر، كل عمل نسوي، فكل عمل نسوي فاحنا نهديه الى كل غريب، الى كل انسان ما يستطيع الزياره، ما يستطيع العمل، ولكن توصيتنا لهم يجب احياء شعار الامام الحسين في كل بقاع العالم. احنا اللي علينا كناس عراقيين وكناس كربلايين قريبين من الامام الحسين سلام الله عليه، دائما من نطلب الزياره او نعمل فرد عمل فهو عملنا لكم وجنابكم والى كل غريب والى كل انسان ما يستطيع ان يدخل للعراق ويشرف بزياره الامام الحسين۔ سوال یہ ہے کہ جو مومنین عاشور کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکے ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو عراق کے رہنے والے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ تو جو ہے موقب کی صورت میں ایک ماتمی حلقے کی صورت میں کربلا میں آتے ہی ہیں، لیکن جو کربلا سے دور ہیں سب سے پہلے میں انہیں یہ کہوں گا کہ ہم زائرین کی جہاں پہ جتنی بھی خدمت کر رہے ہیں اس سب خدمت میں ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ان کی نیابت میں ہم یہاں کربلا المقدسہ میں جو مومنین کربلا حاضر نہیں ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو مومنین کربلا حاضر نہیں ہو سکے، ہمارا مقصد پیغام حسین ابن علی کو زندہ کرنا ہے۔ اگر آپ کربلا نہیں پہنچ سکے، آپ دنیا عالم میں کہیں بھی موجود ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کے شاعر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے کسی ایک پیاسے کو پانی پلا کے کسی بھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے شاعر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو استطاعت رکھتے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور زیارت کربلا کے لیے تشریف لائیں۔ والسلام یا علیہ السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام جی مستنصر حسین ہے اور میں پنجاب پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا مستنصر بھائی، کیا آپ اس سے پہلے بھی زیارت کربلا کے لیے آ چکے ہیں یا آپ کا پہلا سفر ہے؟ نہیں، پہلی دفعہ خدا نے یہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے لیے زیارت کے لیے آؤں، اور خداوند عالم کا کروڑوں شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ سعادت بخشی، اور دعائے خداوند عالم ہر مومن کو جو بھی اپنے اپنے ملکوں میں یا جہاں بھی رہ رہے ہیں اور یہ تڑپ رکھتے ہیں، خداوند عالم جلد سے جلد انہیں یہ موقع فراہم کرے۔ الہی امین الہی امین۔ اچھا مستنصر بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تقویت بخشی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خصوصاً برا صغیر اور پاکستان و ہند میں ایک کلچر رہا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو شروع سے ہی اسے امام حسین سے محبت اور اس خاندان سے محبت سکھائی جاتی ہے، اور یہ تڑپ اور ائمہ اطہار کی جو زیارت ہے ان کے خون میں رس چکی ہوتی ہے، بس چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ ہمارے بھی یہ خون میں تڑپ ہے کہ ہم امام حسین کی زیارت کریں اور باقی ائمہ اطہار کی جو ہے نا زیارت کریں۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اربعین کے مناظر آپ نے دیکھے، تو کیا آپ نے کسی مشی میں حصہ لیا؟ اربعین کی مشی، عاشور یا روز عرفہ کے حوالے سے مومنین مشی کرتے ہیں، یا ماہ شعبان المعظم میں آپ نے کسی مشی میں بھی شرکت کی؟ ہاں جی، 2-3 ماہ پہلے مشی شعبانیہ ہوئی ہے، تو اس مشی میں جو ہے نا میں نے شرکت کی ہے، اور وہ جو ایک منظر تھا وہ ایک عجیب ہی منظر ہے۔ وہ تڑپ، وہ جو ایک عراقین جو زائرین کی خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت اس کا ایک الگ، میں نے
بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور وہ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ظاہراً لگتا تھا کہ ان کے پاس پتہ نہیں اپنے لیے کھانے کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ، لیکن جتنا بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ زائرین کی خدمت سے جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور ایسا ایک واقعہ کہ میں جب مشی شبانیاں کر رہا تھا تو اس میں ایک عورت کو دیکھا جس کا گھر، وہ جو رستہ تھا جہاں سے لوگ مشی کر رہے تھے، اس سے بہت دور تھا۔ وہ کچھ چیز جو اس نے بنائی ہوئی تھی، چاول کہہ لیں یا کچھ بھی جو زائرین کی خدمت کے لیے جو بھی وہ کر سکتی تھی، وہ اس کا گھر دور تھا، وہ ادھر سے اکیلی تھی۔ وہ دھوپ میں، اتنی سخت دھوپ سی، وہاں سے دھوپ سے وہ بھر کے لاتی، زائرین کو جو پیش کرتی، پھر کم ہو جاتے تو زائرین کو کہتی آپ رکیں، میں جاتی ہوں، میں پھر لے کے آتی ہوں۔ وہ جو ایک وہ عورت کی وہ جو محبت تھی، وہ عقیدت تھی نا، وہ آج بھی میرے ذہن میں باقی ہے۔ اچھا، نہیں، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ اربعین کے حوالے سے آپ نے پروگرام دیکھے اور آپ نے گریہ کیا بے ساختہ، اور آپ کے دل میں تب سے یہ تمنا پیدا ہوئی کہ مولا مجھے بھی سفر عشق جو ہے وہ نصیب فرمائیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم میں آپ نے مشی میں بھی حصہ لیا، تو وہ جو سارے مناظر آپ ٹی وی میں دیکھتے تھے یا جو آپ داستان سنتے تھے، آپ نے یہاں آ کر کیا محسوس کیا؟ کیا وہ سچ تھا سب؟ بالکل، میں کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کسی ویڈیو میں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو حقیقت میں یہاں اثر ہے۔ جو روحانیت یہاں پر ہے وہ ہمیں موبائلز پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پر یا ٹی وی وغیرہ پر وہ ہمیں وہ دکھائی، ہم ظاہراً تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو روحانیت ہے وہ یہاں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ مستنظر بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے اقارب میں سے، آپ کے دوستان میں سے کوئی زیارت کربلا میں کے لیے آ رہے ہوں اور آپ کو نہ جانے کی کمی محسوس ہوئی ہو، آپ نے اپنے ہی دل میں کہا ہو کہ یہ مولا کے چاہنے والے تو زیارت اربعین کے لیے، زیارت عاشور کے لیے کربلا جا رہے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکا؟ یہ تقریباً کرونا کے پہلے کی بات ہے۔ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے، وہ کربلا کے لیے آئے، تو میں نے بھی آنا تھا۔ میں نے بھی انہیں کہا کہ ہمارا جو بھی مطلب ویزا وغیرہ کا بندوبست کریں، تو انہوں نے کیا، لسٹ وغیرہ میں جس طرح نام آتا ہے وہ آ گیا ہمارا بھی، لیکن ہوا یہ کہ کرونا آ گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ویزا وغیرہ جو ہے نا بند کر دی، تبدیل ہو گئی۔ تو وہ جو 2، 2.5، 3 سال کا دورانیہ تھا، وہ میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے کہ وہ مجھ پر کیا گزرا۔ تو 2، 2.5، 3 سال بعد خدا کی کرم نوازی ہوئی، تو میں نے اس دوست سے پھر رابطہ کیا۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ بھائی کوئی اب صورتحال ہے کہ اب کرونا بھی تقریباً چلا گیا ہے، تو اب کوئی صورتحال ہے کہ ہم آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے کوشش کی اسی کام میں، پھر میں نے 1 ماہ 2 ماہ گزرے، میں نے انہوں نے کہا کہ 1 ماہ تک 2 ماہ تک آپ کا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو مولا بلا لیں گے۔ لیکن یہ جو دورانیہ تھا انتظار کا، یہ بہت ہی کرب گزر رہا تھا مجھ پہ، اور میں نے ان سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا سنائیں کیا صورتحال؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ ربیع الاول تک جو ہے نا ویزا وغیرہ ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے ان سے ایک بات کی، اور وہ بات جو میں نے کی وہ عجیب کیفیت میں نے کی، اور وہ ایسے نہیں کہا سکتا کہ میں نے جو وہ بات کر رہا تھا تو میں سوچ سمجھ کے میں نے وہ بات کی۔ وہ بات اتنی سخت تھی کہ جب میں بات کر رہا تھا میں خود رو رہا تھا کہ یہ میں بات کر کیا رہا ہوں۔ میں نے اس بھائی کو ایک ہی میسیج کیا، میں نے کہا جب آپ حرم جائیں تو امام حسین سے کہیے گا کہ آپ کا یہ نوکر اگر آپ نے اس دفعہ نہ بلایا تو ساری زندگی کربلا نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ، ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی جذباتی کر رہا تھا، بہت سوچ سمجھ کے یہ میں نے فیصلہ کیا اور یہ میں نے لکھ دیا، اور جب یہ میں لکھ رہا تھا میں رو رہا تھا، اور اس کے بعد بھی میں گریہ کرتا رہا کیونکہ بہت بڑا فیصلہ تھا، پوری زندگی تھی۔ ہاں، میں نے کہا مولا آپ بعد میں بلائیں گے بھی تو بھی میں نہیں آؤں گا۔ ایک تڑپ تھی، ایک محبت تھی، میرے یہ انداز تھا محبت کا۔ تو 1 ماہ گزرا، ربیع الاول میں ان کا مجھے میسیج آیا، انہوں نے مجھے ایک PDF فائل سینڈ کی ویزے کی۔ میں نے وہ اوپن کی، میں نے وہ سارا پڑھا، لسٹ میں نام تھا میرا، ویزا تھا، لیکن مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے پھر ان سے میسیج کیا، میں نے کہا اس لسٹ میں میرا نام آ گیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا یہ ویزا بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ وہ جو کیفیت تھی نا، جب آپ کو پتہ چلا کہ میں قریب کربلا جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں، میرے مولا نے میری سن لی ہے، میں فوراً اٹھا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا، امام حسین کا شکر ادا کیا کہ آپ نے مجھ گناہگار کو یہ موقع بخشا کہ اپنی زیارت کے لیے میں آؤں۔ اور میں ایک بات اپنے جو بھی مومنین بھائی، جو مومنات جو پاکستان میں یا کسی ممالک میں رہ رہی ہیں اور اپنے دل میں یہ جذبہ زیارت رکھتی ہیں،
اور وہ باہر کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ یہاں آ نہیں رہی. بہت سی وجوہات ہیں. بعض دفعہ پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ویزے نہیں لگ رہے ہوتے, ہزاروں مشکلات ہوتی ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, کربلا 1400 سال پہلے جیسے آزمائش تھی آج بھی ویسے ہی آزمائش ہے. اب دیکھیں نا, آپ اتنی بڑی خواہش کریں, لوگ مر کے جنت میں جاتے ہیں, آپ زندہ رہ کر دنیا میں جنت دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کوئی خواہش چھوٹی سی خواہش نہیں ہے, بہت بڑی خواہش ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بڑی خواہش ہوگی آپ کی اتنی بڑی آزمائش ہوگی. اس لیے بہت سی آزمائش ہوں گی, امام حسین آپ کو آزمائیں گے. ایک وقت آپ پر ایسا آئے گا کہ آپ مایوس ہو جائیں گے, پر میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا, اس وقت بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. امام حسین پہ بھروسہ رکھنا, وہ کریم ہیں, وہ آپ کو ضرور کسی نہ کسی وقت بلائیں گے. تو آپ یہ تیار رہیے اس چیز کے لیے, آپ کا آزمائش بھی ہوگی, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اچھا, اگلا سوال یہ ہے مستنصر بھائی, آپ کربلا آئے, اتنے انتظار کے بعد جب آپ کربلا پہنچے اور پہلی نظر آپ کی حرم امام حسین علیہ السلام پہ گئی, تب آپ نے کیا محسوس کیا؟ اللہ اکبر, وہ منظر میں لفظوں میں, کوئی زائر بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں, وہ جو منظر ہوتا ہے کوئی بھی اپنے لفظوں میں یا اپنی زبان سے وہ بیان نہیں کر سکتا. وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ خدا جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے, جس ہزاروں میل, جسے ایک کنسیپٹ بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی کربلا میں آئے گا, جسے یہ کنسیپٹ بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اتنا قریب سے امام حسین کو دیکھے گا, جسے یہ کنسیپٹ بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اتنا قریب جا کے امام حسین سے ہم کلام ہوگا. اپنی جو تکلیفیں ہوں گی, اپنے دکھ ہوں گے, اپنی جو پریشانی ہوں گی, وہ اپنے مولا کو بتائے گا, اور یہ سوچ کے اور یہ سمجھ کے بتائے گا کہ وہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی قبول ہوگی. یہ کیفیت ناقابل بیان ہے کہ ہم کس طرح وہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں, میں نہیں جانتا. اچھا, اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا مستنصر بھائی, آپ آئے اتنا عرصہ ماشاءاللہ, آپ نے مولا کی زیارت کی, اتنی ایک طویل جو ہے انتظار کے بعد مولا نے اپنی بارگاہ میں بلایا, آپ آئے کربلا کی زیارت کی, آپ کربلا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کربلا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جنت. یقیناً, میں اور کچھ نہیں کہتا. یقیناً. اگر جنت کا کوئی دوسرا نام ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں, بلکہ دوسرا نام کیا, میں کہتا ہوں کہ خدا نے اگر کسی سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے نا, وہ کوئی اور جنت نہیں ہے, وہ کربلا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یقیناً کربلا. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ آپ آئے زیارت کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام انسانی طبیعت میں کوئی تبدیلی لاتی ہے یا نہیں؟ بالکل ضرور. جس طرح امام حسین کی زیارت روحانیت پر اثر کرتی ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ جسمانیت پر انسان پہ اثر کرتی ہے. یقیناً. بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو جب آئے تھے کچھ اور تھے ظاہراً بھی اور روحانی طور پہ, لیکن یہاں سے جب جاتے ہیں ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے, ان کا انداز, ان کی گفتگو. وہ ایک کربلا انسان کو بدل دینے کا نام ہے, میں یہی کہوں گا, کربلا انسان کو بدل دینے, انقلاب انسانیت کا نام ہے. بہت شکریہ مستنصر بھائی, جزاکم اللہ, مولا آپ کی زیارات قبول فرمائے. والسلام یا علی السلام.